السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 22ویں سپارے کا آغاز کریں گے، اور 22واں سپارہ شروع کرنے سے پہلے ہم 21ویں سپارے کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا۔ یعنی 21ویں سپارے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، اور کثرت تلاوت یعنی تلاوت کی کثرت کرنے سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ نماز گناہوں کے بوجھ کو کم کرتی ہے، تو انسان کو جو ہے وہ اس نیت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ کا ڈر بھی حکمت کا ذریعہ ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر حکمت پیدا ہو، بصیرت پیدا ہو، تو کیا کریں؟ کثرت تلاوت کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اور بچوں کو سب سے پہلے کس چیز سے بچنے کی تلقین کرنی ہے؟ شرک سے بچنے کی۔ اب قرآن کی اہمیت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ قرآن کا علم ایسا ہے کہ اس کو ہمیں اگلی نسلوں تک جو ہے وہ پہنچانا ہے، اور علم جو ہے وہ کس سے پھیلتا ہے؟ عمل سے پھیلتا ہے۔ اب 22ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، اور دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور جاہلیت کی سی سجدج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی ازواج مطہرات سے جو اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس کی بڑی سزا ہوتی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہے، اور اس کے بعد ہم تمام مسلمان عورتوں سے۔ تو نامحرم سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات نہ کرو، باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ نامحرم مرد سے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی بات نہ کریں، اور دوہرے جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ کرو، کیونکہ عورت کا جو زیب و زینت کا مرکز ہے وہ کیا ہے؟ اس کا گھر ہے یا مسجد ہے، تو ویسے وہ ضرورت کے گھر سے باہر جا سکتی ہے، اور اکڑ کر جو چلنا اور زیب و زینت اختیار کرنا یہ جاہلوں والی عورتوں کی نشانی ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں جاہل عورتوں میں شمار ہوتی ہوں، یا پھر اپنے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اور حدیث میں بھی وحی کی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ گھروں میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو یاد رکھو اور آگے بیان کرو۔ یعنی ہم عورتوں کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کو آگے بھی بیان کریں۔ یعنی کہا ہے نا کہ گھروں میں ٹکی رہو، تو گھروں میں ٹکنے سے مراد کیا ہے کہ اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو، خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ 2000 سے اوپر سے زائد حدیث تھی جو حضرت عائشہ نے لکھی۔ تو علم میں آگے بڑھنا اور سیکھنا اور سکھانا، یعنی حضرت عائشہ سے ہمیں 2000 سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں، تو ہمارا کیا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے علم میں اور آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بالیقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں اور راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی فرما بردار مرد اور عورتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، یعنی گھر کے کام میں مشغول ہو یا سفر میں ہو، اور مومن اور مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر لبیک کہتی ہیں، اور اللہ کا حکم ماننے میں انسان کو جو ہے وہ تاویلیں نہیں بنانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے اس احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، تو اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارث اور حضرت زینب کے جو دل تھے وہ نہیں ملے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو منہ بولے بیٹے کی رسم کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے جو حضرت زید بن حارث کی جو بیوی تھی حضرت زینب، تو ان کا جب انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ جو ہے وہ رکھتے تھے حضرت زید، کیونکہ ان کے دل نہیں ملے تھے، تو زید کے طلاق دینے پر زینب کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس خرابی کو دور کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کا خوف جو ہے وہ نیچرل خوف تو ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح خود کیا، آسمان میں اس کا نکاح ہوا حضرت زینب کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن ہونا چاہیے اللہ کے فیصلے پر۔ اور لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اور اجر فراہم کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو، اور نماز بھی جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی دین کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں ذکر کی بھی دعوت جو ہے وہ دیتی ہے، جیسے تیسرا کلمہ جو کہتا ہے، تو یہ ساری ان چیزوں سے قیمتی ہے جو تم دنیا میں اکٹھی کر رہے ہو۔ تو افضل عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، جو صبح اور شام کو پڑھنا ہے، تو یہ قیامت والے دن افضل عمل ہوگا۔ پھر اللہ سے ملاقات جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ تو مومنوں پر کیا ہے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے، اور اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ پھر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جن کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی خواتین کے لیے جو ہے وہ دین کی تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے، اور جوانی میں ہی پاک دامنی جو ہے وہ اختیار کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شادی کی تھی 40 سال کی عمر میں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں تو اس کی کیا حکمت ہے، یہ سب اللہ کی مرضی اس میں شامل تھی، اور اس کے ذریعے سے دین کو جو ہے وہ پھیلانا تھا۔ تو اس کے بعد کس کا حکم ہے؟ بیوی کے بارے میں احکام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت لینے کا حکم ہے کہ کھانا کھلانے پر اگر آپ کو کوئی بلائے کھانے پر تو آپ جاؤ، اور پھر دلوں کی پاکیزگی کا جو ہے وہ کا ذریعہ ہے پردہ، اور کیونکہ پردے کے احکام نازل ہوئے ہیں کیونکہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔
کیونکہ اکیلے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ کمرے میں جو ہیں وہ نہ ہوں، تو اس وجہ سے محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور معروف طریقے سے جو ہے وہ مردوں سے بات کرو، اور اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی جو ہو وہ بھیجو۔ تو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ رحمت اور تعریف کرتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا اولا میں، یعنی فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی۔ اور درود سے فوراً کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رحمتیں آتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے بھی جب بولا تھا کہ میں دعا میں کیا مانگوں، تو اس نے کہا کہ درود شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اگر میں سارا دن بھی دعا میں درود پڑھتا رہوں گا تو دنیا و آخرت کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی انسان جیسے ہی درود شریف کا ورد کرے گا تو اس کی خود بخود دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہاتھ اور زبان سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف جو ہے وہ نہ دے، کیونکہ جو ایک مسلمان کی عزت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کو کیا کہا کہ چادر کے پلو لٹکا لیا کرے، یعنی پردے کے احکامات ہیں۔ اور پھر قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس دن چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جس طرح ہم کباب فرائی کرتے ہیں تو الٹ پلٹ کرتے ہیں، اس طرح سے ہم اللہ کی پناہ کے اللہ کے ہم چہرے جو ہے وہ جہنمیوں کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور زبان کی درستگی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ امانت یعنی قرآن جو ہے وہ آسمان اور زمین میں بھی پیش کیا، یعنی شرعی احکامات ہیں اس سے مراد، لیکن انسان ناتواں اس کو اٹھا لایا، یعنی اس امانت کو ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، یعنی قرآن کو، شرعی احکامات کو، مگر انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی اس بھاری امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں، عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا ہے اور رحیم ہے۔ اب سورۃ السبا کا آغاز ہے۔ سورۃ السبا مکی ہے۔ حمد اس خدا کے لیے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے۔ یعنی 5 سورتوں کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے، تو اس میں یہ والی سورت بھی ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے کوئی چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو کافر جو ہیں وہ قیامت کا جو ہے وہ انکار جو ہے وہ کریں گے، اور جو اپنی لاجک کو جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھتے ہیں، تو اور آخرت پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کوئی ذرا برابر بھی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بزرگی بھی دی، نبوت، بادشاہت اور انصاف کرنے کی صفت سے جو ہے وہ نوازا، اور لوہے کو ذرا بنانے کا کام بھی جو ہے وہ دیا۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز سے نوازا تھا، اور یہ چیز انسان کو درست کر دیتی ہے۔ تو پھر جو انسان جو ہے وہ چھپ کر بھی کام گناہ کے جو ہے وہ کرتا ہے، تو قیامت والے دن اگر اس کے پہاڑوں جیسی بھی نیکیاں ہوں گی تو اس کو حقیر بنا دیا جائے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا،
یعنی ایک کارپیٹ بھی ہوا میں جو ہے وہ تیرتا تھا، اور 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ دور 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 کے علاقے بھی انہوں نے مسخر کیے۔ پھر پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اور دھاتیں اور مسخر، یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعمتیں تھیں جو اللہ نے ان کو نوازی۔ پھر جو جن تھے وہ بھی ان کے قبضے میں تھے۔ پھر انہوں نے جو دیگیں جو بنائی اور حوض بنائے، یہ سب کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے جس دل میں، اور وہ ایک شاکر دل ہوتا ہے، تو زبان اور اعضاء بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کی خبر جو ہے وہ کس نے دی؟ دیمک نے دی۔ یعنی دیمک جو ہے وہ چھڑی پر لگی، تو اس کے لگنے سے جب وہ گری تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا۔ حالانکہ جنوں کو تب یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جن جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، یعنی مستقبل کی خبریں جو ہیں وہ پہنچانا درست نہیں۔ پھر قوم سبا کے مسکن میں دائیں بائیں جو ہیں وہ باغ تھے، اور پھر سیلاب چھوڑ دیا، یعنی بیکار چیزیں جو ہیں وہ سب ختم ہو گئی۔ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا ہونا چاہیے، بندوں کا بھی شکر ادا ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کو بھی غصے میں آ کر کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا چاہیے اپنے منہ سے جو اس کے نعمتوں میں زوال کا سبب بنے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے اور پکڑ کر نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ آپ خود اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، کیونکہ وہ قیامت والے دن بھی جو ہے وہ اپنے اس طرز عمل سے جو ہے وہ انکار کر دے گا۔ اور پھر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ تو ہم جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی آگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر قیامت والے دن ہم جہنم کی آگ کو کس طرح سے برداشت کریں گے؟ اس لیے انسان کو توبہ جو ہے وہ کرتے رہنے چاہیے۔ پھر آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اور کافر کا کیا طرز عمل ہے کہ نہ وہ قرآن پر اور نہ وہ کتاب پر ایمان لائیں گے، اور وہ خود مجرم ہے، اور ہدایت کی راہ پر نہیں چلیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رزق جو ہے وہ مانگنا چاہیے اور خرچ بھی کرتے رہیں۔ تو رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جب ہم خرچ کرتے ہیں تو لوٹ کر ہمارے پاس ہی واپس آ جاتا ہے۔ یعنی خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی جو رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو وہ قیامت کے دن سایہ ان کے یعنی اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا، صدقے کا، یعنی وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتر کا آغاز کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتر مکی ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، اور ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، اور وہ اپنے مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یعنی فرشتے ہیں، اور فرشتوں میں بھی درجات ہیں، جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ تو فرشتوں کے پر جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ پرندوں کے پروں کی طرح نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب قوم لوط پر عذاب آیا تھا تو اپنے پرس کی نوک سے بستی کو جو ہے وہ پلٹا تھا، تو ان کے پر جو ہوتے ہیں فرشتوں کے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر جو آب زمزم جو نکلا تھا وہ بھی ایک فرشتے نے اپنے پر سے نوک ماری تھی، تو آب زمزم کا پانی جو ہے وہ پھوٹا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔
تو مین مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا میں زندگی انسان کو گزارنی چاہیے، یعنی اللہ کو راضی رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ پھر جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آسمان پر اوپر چڑھتے ہیں، تو یعنی تسبیحات وغیرہ اور انسان کے صالح عمل وغیرہ۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی اور نطفے سے جو ہے وہ پیدا کیا، پھر 2 سمندر جو ہے وہ بنائے، ایک کھارا پانی والا اور ایک میٹھا، یعنی ایک کڑوا اور ایک میٹھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ ان سے ان کو فائدہ پہنچے، تو وہی بات کہ لوگوں کو تکلیف دینا بھی جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اور پھر جو غیر الہ کے پتھر کے بت جو ہے وہ بناتے ہیں، تو ان کی پکار جو ہے وہ نہیں سن سکتے، تو قیامت کے دن یہ ان کے شرک جو ہے وہ انکار کر دیں گے ان کا، یعنی یہ معبود۔ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ کے محتاج ہیں، اپنی اس زندگی میں بھی اور فوت ہونے پر بھی، ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محتاجی کی ضرورت ہے۔ اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو زندگی کے ہر پل اپنے رب کی ضرورت ہے۔ پھر کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی اور پھر بیٹا باپ کے گناہ نہیں لے گا، یعنی اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور یعنی قیامت کی گھڑی کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنا عمل خود اس کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ پھر ایک امت گزری، اس پہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور آسمان اور زمین اور کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ کائنات بھی جو ہے وہ اختلاف پر قائم ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا بدل جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں کائنات کا دیکھتے ہیں، جیسے دن کے بعد رات آتی ہے اور پھر سردی کے بعد گرمی، تو اختلاف پہ یہ عمل ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے، تو یہ زندگی آپ اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو ہمارے ساتھ منسلک ہے، جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو حقیقت میں ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور انسان کو جو ہے وہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دل کی بہار ہے اور غم کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اور گناہوں اور برائیوں کا غم جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ کیا بنے گا ہمارا۔ تو انسان جو ہے وہ ایمان والے کی حالت میں ہی اس کو موت آئے۔ جنت میں انسان کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، وہ عیش و عشرت کی جگہ ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کا جتنا بھی بڑا گھر ہوتا ہے اتنا ہی اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان بالکل ایک ریلیکس والی زندگی جو ہے وہ گزارے گا۔ اور ناشکرے کی کیا سزا ہے؟ جہنمیوں کی پکار بے فائدہ ہوگی، یعنی 40 سال کے بعد فرشتہ بولے گا، جو وہ اتنی دیر سے چیخو پکار کر رہے ہوں گے کہ ان کو یہ بولا جائے گا کہ رب کو پکارو گے تو اس کا کیا جواب جو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ تم دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کی بات نہیں سنتے تھے۔ کافروں کا جو ہے وہ کفر ان کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، اور ایمان والوں کا عمل صالح ان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر زمین میں چلنے والے لوگوں کا انجام دیکھ کے ان سے عبرت پکڑو، اور لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا ملے گی۔ اب سورۃ الیاسین کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الیاسین مکی ہے۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ یعنی غفلت دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو
قرآن کے ذریعے سے خبردار کرو، کیونکہ ان کے گلے میں توق ہے اور آگے پیچھے ان کی دیوار ہے، وہ بات نہیں سنیں گے۔ پھر جو لوگ رحمان سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے، کیونکہ مومن کے اندر ایمان اور خوف دونوں ہوتے ہیں، یعنی غائبانہ طور پر ڈرنے والے کو عرش کا سایہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ پھر زندگی اور موت کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سورۃ یاسین میں انسان کے اعمال نامے کے ساتھ اس کے آثار کا بھی ذکر ہے کہ ہم اس کے آثار جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو آثار میں کیا چیز آتی ہے؟ یعنی انسان کے اثرات، یعنی اس کی اولاد، اس کے جو بھی نیک کام وہ کرتا ہے، اس کے قدموں کے نشان، اس کے در و دیوار پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ سب اس کے آثار میں جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ پھر بستی والوں کی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے کہ وہ کیا کرتی تھی، بستی پیغمبروں کو دھمکی دیتی تھی، اور انسان کی نحوست کس کے ساتھ ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب اس بستی نے پیغمبروں کی بات جو ہے وہ نہ مانی، تو ایک نیک شخص کا ذکر ہے جس نے دوڑ لگائی کہ تم اپنے پیغمبروں کی بات جو ہے وہ کیوں نہیں مانتی۔ یعنی دوسروں کو اچھی خبر دینے میں جو ہے وہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم 22ویں سپارے کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ ہم کل سورۃ یاسین کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جس میں آگے سے اس کا ذکر ہے بستی والے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے اس قرآن کے ذریعے سے، اور آخرت میں بھی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی آپ جب قرآن کھولیں گے تو اس کے حروف جو ہیں وہ آپ کو غائب ملیں گے، یعنی بالکل خالی ہوگا، اور علم والے بھی، قرآن کے علم والے بھی فوت کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل میں لائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔